الحمدللہ ارحم الراحمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ 7 چیزوں سے غریبی آتی ہے۔ یہ 7 چیزیں کیا ہیں کہ ہم ان کے اندر مبتلا تو نہیں ہیں کہ ان سے جن 7 چیزوں کے کرنے سے غریبی آتی ہے۔ نمبر 1، جلدی جلدی نماز پڑھنے سے۔ یہ وہ کام ہے جس سے غریبی آتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بدترین شخص چوری کرنے والا وہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری کر لے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں سے کس طرح چوری کرے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا رکوع صحیح نہیں ہوگا اور سجدہ صحیح نہیں ہوگا، یہ بھی نماز میں سے چوری ہے۔ ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے، ایک شخص 60 سال تک نماز پڑھتا رہے گا کہ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ مثلا اس نے رکوع صحیح کیا ہوگا تو سجدہ صحیح نہیں کیا ہوگا، اگر سجدہ صحیح کیا ہوگا تو رکوع صحیح نہیں کیا ہوگا، یا سجدہ رکوع صحیح کیے ہوں گے تو اور کوئی احکام چھوڑ دیا ہوگا۔ کہ ہم نماز اہتمام کے ساتھ اور صحیح معنی میں پڑھا کریں، کہ جلد بازی نہ کیا کریں کہ بس اسی وقت گیا مسجد میں، بس اسی وقت واپس آگے نماز پڑھ لی، 1 منٹ میں واپس آگے نماز پڑھ لی۔ ہم جو ہے نا سنت طریقے سے جلد بازی نہ کریں اور صحیح طریقے سے نماز کے ایک ایک رکن کو ہم صحیح معنی میں ادا کریں اور صحیح معنی میں نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ یہ وہ کام ہے جلدی جلدی نماز پڑھنے سے جس سے غریبی آتی ہے۔ نمبر 2، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے۔ ایک جگہ موجود ہے، بیٹھنے کی جگہ موجود ہے، لیکن نہیں، کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں۔ یہ بھی وہ کام ہے جس سے غریبی آتی ہے۔ جگہ بھی بنی ہوئی ہوتی ہے، باتھ روم بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں۔ جیسے باہر ملکوں میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی جگہ بنی ہوئی ہوتی، وہاں بس کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں۔ یہ وہ کام ہے جس سے غریبی آتی ہے۔ نمبر 3، پیشاب کی جگہ وضو کرنے سے۔ ایک جگہ موجود ہوتی ہے وضو کرنے کی، لیکن وہاں وضو نہیں کر رہے، بس پیشاب والی جگہ یا باتھ روم میں وضو کر کے آ گئے، یا غسل خانے میں وہیں پیشاب کیا، وہیں غسل کیا، وہیں وضو کر کے واپس آ گئے، یا باہر ملکوں میں جیسے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے، وہاں ہی وضو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ کام ہے جس سے غریبی آتی ہے۔ نمبر 4، کھڑے ہو کر پانی پینے سے۔ سنت طریقہ بیٹھ کر پانی پینا ہے، لیکن جہاں دیکھو کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں، کھڑے ہو کر پی رہے ہیں، یہ سنت کی خلاف ورزی ہے۔ یا زمزم بس دیکھا بس کھڑے ہو گئے، حالانکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ زمزم بھی بیٹھ کر پینا سنت ہے، لیکن کھڑے ہو کر پیو تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن بیٹھ کر پینا سنت ہے۔ سنت عمل بیٹھ کر پینا ہی ہے۔ جو چیز بھی کھائیں، جو چیز بھی پئیں، بیٹھ کر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ بھی بیٹھ کر کھانا پینا ہے۔ اگر مجبوری ہے، جیسے کوئی مجبوری ہو جاتی ہے، وہ تو الگ بات ہے، لیکن بیٹھنے کی جگہ بھی موجود ہوتی ہے، وہاں بھی کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں، کھڑے ہو کر پی رہے ہیں، رواج بن گیا، یا شادی تقریبات میں کھڑے ہو کر کھا پی رہے ہیں، یا ویسے کھڑے ہو کر کھا پی رہے ہیں۔ سنت طریقے سے جب ہم عمل کریں گے اس کی برکتیں ہوں گی اور نیکی بھی ملے گی۔ جو کام کریں گے سنت کے مطابق، سنت طریقے سے، اس کے اوپر ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ 5واں یہ ہے کہ منہ کے ساتھ چراغ بجھانے سے، کہ منہ کے ساتھ چراغ بجھا رہے ہیں، یہ بھی وہ کام ہے جس سے غریبی آتی ہے۔ اور 6، دانتوں کے ساتھ ناخن کاٹنے سے۔
دانتوں کے ساتھ ناخن کاٹ رہے ہیں، یا ویسے کسی کو عادت ہوتی ہے کہ ناخن بس وہ ہر وقت جو ہے نا منہ کے اندر جو ہے نا ناخن کاٹ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کچھ نہیں کر رہے، یہ جو ہے نا وہ کام ہے جس سے غریبی آتی ہے۔ ناخن جب بھی کاٹیں، ناخن کٹر آج کل موجود ہیں، ان سے کاٹیں، یا کوئی اور اسباب، مجبوری ہو وہ تو الگ بات ہے، لیکن کسی آدمی کو جو ہے نا وہ عادت ہوتی ہے، لیکن یہ وہ کام ہے جس سے غریبی آتی ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اور ساتواں دامن یا آستین سے منہ صاف کرنے سے، یہ بھی وہ کام ہے جس سے غریبی آتی ہے۔ ان 7 کاموں سے بچنا چاہیے، جلدی نماز پڑھنے سے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے اور پیشاب کی جگہ وضو کرنے سے، اور کھڑے ہو کر پانی پینے سے، منہ کے ساتھ چراغ بجھانے سے، اور دانتوں سے ناخن کاٹنے سے، اور جو ہے نا دامن اور آستین سے منہ صاف کرنے سے، یہ 7 وہ کام ہے جس سے غریبی آتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان 7 کاموں سے بھی بچائے، اور جتنا بھی کام ہے جس سے غریبی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اللہ تعالی ان کاموں سے بھی بچائے۔ اللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔